حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. در حقیقت مہینہ اور ماحول اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ جو نبی یہ دنیا کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے، جو نبی لوگوں کو تکلیفوں سے نکال کر راحت دینے کے لیے آئے تھے، جو نبی خرافات، بدعات اور جاہلانہ رسومات سے قوم کو نکال کر ایک اللہ کی عبادت، سنتوں کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے، آج وہی نبی کے نام پر لوگوں کو تکلیفیں دی جاتی ہے. آج وہی نبی کے نام پر لوگوں کے اندر بدعمالیاں پیدا کی جاتی ہے. آج وہی نبی کے نام پر جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا، آج یہ قوم وہی نبی کے نام پر ناچتے ہوئے بالکل نہیں ڈرتی۔ آج وہی نبی کے نام پر جس نبی نے یہ امت کو امن کا پیغام دیا تھا، آج وہی نبی کے نام پر کیا کیا خرافات معاشرے کے اندر جنم لیے گئے۔ آؤ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر یہی نقطوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2-3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ سمجھنے کے لائق ہے کہ اللہ کے نبی مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے، 40 سال تک محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے رہے، محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے رہے، اور 40 سال کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے رہے۔ 2 حصے نبی کی زندگی کے، یہ بہت بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں میں۔ یہ بنیادی نقطہ آپ کو اور مجھ کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے قوم کو، کیونکہ آج جو خرافات نبی کی محبت میں کیے جا رہے ہیں، جو بدعمالیاں نبی کے نام پر کیے جا رہے ہیں، اور بدعمل نہیں کرنے والے کو گستاخ رسول کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اس کے جواب میں آپ کو اور مجھ کو یہ باتیں عام کرنی ہوگی۔ کیا بنیادی مسئلہ ہے؟ آپ دیکھو، ایک بنیادی مسئلہ جو ہمارے ہر گھر میں بچے کو معلوم ہونا چاہیے، کیا ہے؟ 2 بنیادی باتیں۔ محمد الرسول اللہ سے محبت، 2 بنیادی وجوہات ہے۔ ایک محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے محبت ہم کرتے ہیں، دوسرے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں وہ آدم کے بیٹے ہیں، وہ ابراہیم کے بیٹے ہیں، ہاں وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ آدم کے بیٹے، وہ آدمی ہیں، وہ انسان ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری ان سے محبت ہے، ہاں محبت کرتے ہیں ہم ان سے، اور وہ رسول ہے اس وجہ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ 2 محبتیں آپ کے سامنے، ایک محمد ابن عبداللہ کی محبت، ایک محبت محمد الرسول اللہ کی محبت۔ ذرا دیکھو، مکہ کی سرزمین ہے، مکہ کی سرزمین ہے، قریش میں پیدا ہوئے ہیں، قریش میں پیدا ہوئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ پورے قریش خاندان کے لاڈلے ہیں، پورے قریش خاندان کے لاڈلے ہیں۔ ایسا خوبصورت چہرہ، ایسا خوبصورت چہرہ کہ کوئی غیر بھی دیکھ لیتا تو آپ پر فدا ہو جاتا، ہاں آپ سے محبت کرنے والا ہو جاتا۔ یہ قریش خاندان کا ایک ایک فرد آپ کو ہتھیلیوں میں رکھنے والا، ہاں وہ ابو لہب بھی چاہنے والا، وہ ابو لہب بھی چاہنے والا۔ کس سے محبت کرنے والا؟ محمد ابن عبداللہ سے محبت کرنے والا۔ ہاں جب اللہ کے نبی کی پیدائش کی خبر ملی، اس نے خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا۔ کیوں؟ محمد ابن عبداللہ کی محبت اس میں تھی۔ ہاں اخنس ابن شریق بھی، مکہ کے سارے سرداران محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے تھے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ کوہ صفا پہ محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں، سب کو جمع کیا، اعلان کیا، اے مکہ کے لوگوں ذرا بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ محمد ابن عبداللہ کے بارے میں، محمد ابن عبداللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ذرا بتاؤ۔ سارے مکہ والوں نے کہا، اے محمد ابن عبداللہ، آپ سے بڑا سچا ہم نے نہیں دیکھا ہے، آپ سے بڑا امین ہم نے نہیں دیکھا ہے، آپ سے بڑا سچ بولنے والا ہم نے نہیں دیکھا ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ خیانت نہیں کر سکتے، یہ ہماری گواہی ہے۔ یہ محبتیں تھی مشرکان مکہ کی محمد ابن عبداللہ سے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا، اچھا میری بات پر یقین ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں پہاڑ کے اس جانب سے ایک لشکر آ کر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات پہ یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا، تمہاری محبت ہمارے سینوں میں ایسی، تمہارا مقام ہمارے سینوں میں دلوں میں ایسا ہے، اے محمد ابن عبداللہ تم جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے، تمہاری ہر بات پہ ہمیں یقین ہے، اگر تم کہو گے ادھر سے لشکر آنے والا ہے ہم یقین کر لیں گے، ہم یقین کر لیں گے۔ دیکھو ذرا، نبی کی ذات سے محبت، نبی کی ذات سے محبت، محمد ابن عبداللہ سے محبت مشرکان مکہ بھی کرتے تھے، مشرکان مکہ بھی کرتے تھے۔ سب نے کہا، ہم مانتے ہیں تم سچے ہو، ہم مانتے ہیں تم امین ہو، ہم مانتے ہیں تم جھوٹ نہیں کہہ سکتے ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا، اب محمد ابن عبداللہ کی بات ختم، اب محمد رسول اللہ کی بات شروع ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ جو محمد رسول اللہ سے، محمد ابن عبداللہ سے محبت کرنے والے تھے، جیسے ہی نبی کے مشن محمد الرسول اللہ کی محبت کا تذکرہ ہوا، سارا کا سارا مشرکان مکہ نبی کا دشمن ہو گیا۔ 2 بنیادی باتیں، مسلمانوں یہ بات کو جانو، کوئی جماعت کا عالم ساتھ آنے والا نہیں ہے قبر کے اندر،
کوئی مسلک کا عالم مفتی آنے والا نہیں ہے. اگر محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں کرو گے تو پھر وہ ابو لہب کے بارے میں پڑھ لو جو محمد ابن عبداللہ سے تو محبت کرتا تھا, محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں کی. تبت یدا ابی لہب وتب, محمد ابن عبداللہ سے تو محبت کرتا تھا, محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں کیا, جہنم رسید ہو گیا, جہنم رسید ہو گیا. میرے بھائیو یہ بات کو سمجھو, محمد الرسول اللہ سے بھی محبت واجب ہے, محمد ابن عبداللہ سے بھی محبت واجب ہے, دونوں محبتیں واجب ہے. دونوں میں سے ایک محبت بھی ہٹی, تم یاد رکھو یہ راستہ جنت کا راستہ نہیں ہے, یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے. کہ یہ دونوں محبتوں میں سے ایک محبت میں بھی کمی ہوگی, انسان جہنم کے راستے پر جائے گا. آؤ میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں, آؤ میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں. محمد الرسول اللہ سے محبت کا کیا معنی ہے؟ الحمدللہ محمد ابن عبداللہ سے محبت کرنے والے اپنے تو اپنے غیر بھی مل جائیں گے, آپ کو اپنے تو اپنے غیر بھی مل جائیں گے. مائیکل ایچ آرٹ نے کتاب لکھ ڈالی, ہاں رادھا کرشنا نے اپنی کتاب میں لکھ ڈالی, سیرت کی کتاب. بہت لوگوں نے اپنے تو اپنے غیر بھی محمد ابن عبداللہ سے محبت کرنے والے ہیں. محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے کون, یہ سبق آپ کو اور مجھ کو سیکھنا ہے. سیرت کے جلسے ہوتے ہیں, محمد ابن عبداللہ کے خصائص بیان کیے جاتے ہیں. محمد الرسول اللہ کے خصائص کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. نبی کی آنکھیں کیسی تھی, نبی کے بال کیسے تھے, نبی کا جسم کیسا تھا, نبی کا کلر کیسا تھا, نبی کے ہاتھ کیسے تھے, نبی کے پیر کیسے تھے. بے شک ہمارے لیے برکت والی بات ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری محمد الرسول اللہ کی عادتیں کیسی تھی, محمد الرسول اللہ کے اعمال کیسے تھے, یہ جاننا آپ کی اور میرے لیے ضروری ہے. آؤ انشاءاللہ آج کے اس خطبے کے اندر عظمت رسول کے عنوان کے تحت آپ کے سامنے میں کیا بات رکھنے لگا ہوں. کیا یہ عظمت ہے رسول کی, کیا یہ عظمت ہے رسول کی کہ امت کا اتنا بڑا طبقہ عظمت رسول تو زبان سے کہہ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے, اس کو علم نہیں ہے. آؤ دیکھو ذرا محمد رسول اللہ کی عظمت کیا ہے. سورہ آل عمران نکالو, سورہ آل عمران نکالو, آیت نمبر 81 آیت نمبر نکالو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کیا کہا, کہا اللہ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے لوگو ذرا تھوڑا کان کھول کے سنو, یہ وہ محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے جس کی ہم امتی ہے, جس کی ہم امتی ہے. کہا اللہ نے ہم نے سارے نبیوں سے عہد لیا, ہم نے نوح سے بھی عہد لیا, ہم نے ابراہیم سے بھی عہد لیا, ہم نے عیسیٰ سے بھی عہد لیا, ہم نے اسحاق سے بھی عہد لیا, ہم نے ہارون سے بھی عہد لیا, ہم نے سارے انبیاء. کیا کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ نے عہد لیا سارے نبیوں سے. کیا عہد تھا وہ؟ عہد یہ تھا کہ دیکھو تمہارے درمیان ایک ایسا رسول آنے والا ہے, جب وہ آ جائے وہ حکمت کی باتیں, وہ اصلاح کی باتیں تمہیں کرے, بیان کرے, تم اس کی اتباع کرنا, تم اس پر ایمان لے کے آنا. اگر وہ نبی آ جائے تم اس کو مان لینا. یہ اللہ کے نبی کی عظمت ہے لوگوں, کہ اللہ انبیاء کو تعلیم دے رہا ہے کہ تمہارے درمیان اگر وہ نبی آ جائے تو محمد الرسول اللہ کو مان لینا. اللہ اکبر. اور نبی کی عظمت کیا ہے؟ یہ نبی کی عظمت ہے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے مان لینا محمد الرسول اللہ کو, ایمان لا لینا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم, مان لینا ان کی ایک ایک بات کو, ایک ایک بات کے سامنے سر خم تسلیم کر لینا. ہاں یہ اصل میں محمد الرسول اللہ سے محبت ہے. آؤ دیکھو ذرا کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. معراج پہ گئے اللہ کے نبی, معراج پہ گئے اللہ کے نبی, دستک دی آسمانوں میں, انبیاء سے ملاقات ہوئی, انبیاء سے ملاقات ہوئی. تعارف دینے کی ضرورت نہیں پڑی, تعارف دینے کی ضرورت نہیں پڑی. پوچھا گیا جبرائیل کون ہے, کہا یہ محمد رسول اللہ. اتنا ہی کہا گیا, اتنا ہی کہا گیا یہ آخری نبی ہے. آدم علیہ السلام نے کہا اے صالح بیٹے, اے صالح باپ کے بیٹے, اے میرے صالح بیٹے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی یہ عظمت رکھی ہے کہ ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں, نبی کا تعارف سارے انبیاء کے سامنے ہے. آدم بھی نبی کو پہچانتے ہیں, موسیٰ بھی نبی کو پہچانتے ہیں, ابراہیم بھی نبی کو پہچانتے ہیں علیہ السلام.
کیا عظمت کہ آسمانوں میں رہنے والے انبیاء آپ کی قدر کریں اور زمین پہ رہنے والے انسان نبی کا نام تو لے لیکن نبی کی قدر نہ کرے. اللہ اکبر. نبی کا نام تو لے لیکن نبی کی قدر نہ کریں. آؤ لوگوں ہم دعوت دیتے ہیں. نبی کی قدر یہ ہے کہ نبی کی ذات سے بھی محبت, نبی کی بات سے بھی محبت. کیا ہے بولو؟ نبی کی قدر, نبی کی ذات سے بھی محبت, نبی کی بات سے بھی محبت. اگر کوئی شخص نبی کی ذات سے محبت کرے, آپ کی آنکھیں اچھی تھی, اللہ کے نبی کی تعریف کرے, اللہ کے نبی کے بال ایسے تھے, تعریف کرے, نبی کا لباس تعریف کرے, یہ نبی کی ذات سے محبت ہے. اور اگر کوئی شخص یہ نبی کی ذات کے ساتھ نبی کی بات سے محبت نہ کرے, یقین جانو یہ راستہ جنت کا راستہ نہیں ہے. یہ نبی کی عظمت ہے لوگوں. کیا عظمت نبی کی دیکھو آپ. یہ عظمت نبی کی کہ آسمان والے بھی نبی کی قدر کرتے ہیں, آسمان والے بھی نبی کی قدر کرتے ہیں. انسان تو انسان, فرشتے نبی کی قدر کرتے ہیں. فرشتے, یہی معراج کا واقعہ پڑھو اٹھا کر. ہاں, جبرائیل نے دستک دی, پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے, آپ کے ساتھ کون ہے. جبرائیل نے کہا یہ آخر نبی محمد رسول اللہ ہے. بغیر چوں چرا کیے, بغیر جیسے ہی محمد رسول اللہ کا نام سنا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. دیکھو نبی کی کیا عظمت ہے. یہ نبی کی عظمت ہے لوگوں. ترمذی کی صحیح روایت ہے, یہ نبی کی عظمت ہے لوگوں. ایک فرشتے نے آ کر کہا, کیا کہا؟ قد استأذن ربہ, اے اللہ اجازت دے دے, اے رب میرے اجازت دے دے مجھے اس بات کی کہ میں زمین پر جاؤں. رب نے کہا تو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں گیا, اب کیوں جانا چاہتا ہے زمین پر؟ کیا وجہ ہے کہ زمین پر جانا چاہتا ہے؟ فرشتے نے کہا اللہ, زمین پہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ زمین پر اتر کر محمد الرسول اللہ کا سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یہ نبی کی عظمت ہے لوگوں, یہ نبی کی عظمت. اللہ نے کہا جا تجھے اجازت ہے, جا تجھے اجازت ہے, جا سلام بھی کر لے اور خوشخبری بھی دے دے. یہ خوشخبری یہ ہے کہ میرے نبی کی عظمت یہ کہ آسمانوں سے فرشتے سلام کرنے اترتے ہیں, اور کہا یہ خوشخبری بھی دے دینا میرے نبی کو کہ تمہاری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہوگی, تمہارے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اللہ اکبر. یہ نبی کی عظمت کہ آسمان سے فرشتے, آسمان کے فرشتے آپ کو پہچانتے ہیں. ہاں, سلام کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں آپ کے پاس. یہ نبی کی عظمت ہے لوگوں. کیا عظمت دیکھو آپ. سورہ احقاف پڑھا ہم نے. سورہ احقاف کے اندر انسان, فرشتہ, نہیں دکھنے والی مخلوق, ایک وہ بھی مخلوق ہے. اللہ نے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, کہ وہ جنوں نے جب قرآن سنا نبی کو پہچان گئے, نبی پر ایمان لائے. یہ جنات ہے جو نہیں دکھنے والے, انہوں نے بھی نبی کو نبی مانا, انہوں نے بھی محمد رسول اللہ کو محمد رسول اللہ مانا. یہ نبی کی عظمت ہے لوگوں کہ انسان تو انسان, فرشتے بھی آپ کی قدر کرتے ہیں, فرشتے تو فرشتے, اے جنات بھی آپ کی قدر کرتے ہیں, زمین والے تو زمین والے, آسمان میں رہنے والے انبیاء بھی آپ کی قدر کرتے ہیں. یہ نبی کی وسعت ہے, یہ نبی کی فضیلت ہے, یہ نبی کا رتبہ ہے, یہ نبی کا مقام ہے لوگوں. آؤ ذرا پیغام کیا سیکھنا ہے کہ نبی کی عظمت کا معنی کیا ہے. آخر نبی کی عظمت کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, رب نے کہا آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی عظمت بیان کی. آؤ ذرا یہ نکتہ ہمارے سامنے ہے. دیکھو آپ, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں اس وقت تو نہیں تھا لیکن وہ واقعے کو میں جانتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس وقت نہیں تھا لیکن وہ واقعے کو میں جانتا ہوں, وہ واقعے کو میں جانتا ہوں. کیا واقعہ ہے دیکھو آپ. کہا محمد رسول اللہ تھے اور آپ کے 4 یار تھے, ابو بکر بھی تھے, عمر بھی تھے, عثمان بھی تھے, علی بھی تھے, اور کون تھے؟ اور آپ کے ساتھ طلحہ بھی تھے, زبیر بھی تھے, سعد بھی تھے. یہ نبی کے ساتھ 7 افراد تھے. اور وہ بڑا پہاڑ تھا, وہ بڑا پہاڑ تھا جبل ہرا کے نام سے, جس پر وحی نازل ہوئی. یہ جبل ہرا, یہ جبل ہرا کے بڑے پہاڑ پر یہ 7 افراد ہیں. اچانک یہ جبل ہرا ہلنے لگ گیا, ہاں جنبش میں آنے لگ گیا, یہ تھرتھرانے لگ گیا, یہ ہلنے لگ گیا. اللہ کے نبی کے زبان سے الفاظ نکلے, اسکن ہرا, اسکن ہرا,
हिरा तुम थम जाओ, हिरा तुम रुक जाओ। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अल्फाज निकले। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, जैसे ही अल्लाह के नबी ने कहा उस्कुन, एक लफ्ज नबी के जबान से निकलना था, इतने किलोमीटर पर फैला हुआ इतना बड़ा पहाड़, इतना वजनदार पहाड़ नबी के एक जुमले पर थम गया। अल्लाह अकबर, एक जुमले पर। नबी की आजमत है ये कि नबी की जबान से अल्फाज निकलते हैं, पहाड़ सकते में आ जाते हैं, पहाड़ रुक जाते हैं, और पत्थरों से भी सख्त हो गए हैं उनके दिल, जिनके सामने हदीसें पेश की जाती है, जिनके सामने नबी की शरीयत पेश की जाती है, जिनके सामने नबी की सुन्नतें पेश की जाती है, कि उस पत्थर से भी गए गुजरे हो तुम, कि वो पत्थर ने नबी की अजमत को जानकर नबी की इताअत की। और उम्मत का एक तबका ऐसा है, हमारे बड़े, हमारे इमाम, हमारे मुफ्ती, हमारा खानदान, हमारा रिवाज, हमारा चलते हुए आ रहा है, वो पत्थर से भी गए गुजरे हो, वो पत्थर से भी गए गुजरे हो, कि तुमने नबी की अजमत को जाना नहीं, तुमने नबी के मकाम को समझा नहीं, कि वो मक्का के पत्थर है जो नबी की अजमत को समझकर उसकुन एक लफ्ज में थम जाते थे। और उन उम्मत का तबका है, देखो सालों से पुकारा हो रहा है, देखो नबी की सुन्नत क्या है, नबी का तरीका क्या है, और शरारत पे शरारत, और धूम पे धूम, और नाच गानों पे नाच गाना, और ये जो है ना अजीब गरीब किस्म के जो है ना इनके हाल चाल है। लोगों याद रखो, लोगों याद रखो, लो दूसरों को गुस्ताखी के फतवे देने से पहले आओ मैं तुम्हें बताता हूं, जो बंदा, जो शख्स नबी के नाम पर म्यूजिक बजाए वो नबी का गुस्ताख है, जो नबी के नाम लेकर डांस करे, नाचे, वो नबी का गुस्ताख है, जो नबी का नाम लेकर लोगों को, आने जाने वालों को तकलीफ दे वो नबी का गुस्ताख है, जो नबी का नाम लेकर सड़कें रोके और जाम करे वो नबी का गुस्ताख है। तुम किसको गुस्ताखी के फतवे देते हो? तुमने नबी की अजमत को समझी क्या? तुमने नबी के विकार को समझा क्या? तुमने नबी की अजमत को, आओ अहले हदीसों के यहां सीखो, तुम अहले हदीसों के यहां आकर सीखो कि नबी का मकाम क्या है, नबी की अजमत क्या है। कि हम ये जानते हैं कि नबी की बात के बाद किसी और की बात नहीं, नबी की बात के बाद किसी और की बात नहीं, नबी की बात के आगे किसी और की बात नहीं मानता अहले हदीस होने की हैसियत से। चाहे वो बड़े कोई जो है ना मोहल्ले के लीडर की बात हो, या मोहल्ले खानदान के सदर की बात हो, या वालिदैन की, नबी की बात के आगे किसी की बात को ना मानना असल में ये नबी की अजमत है, ये नबी की अजमत है। हम नहीं समझ सके, नहीं समझा सके, असल में लोगों को नहीं समझा सके हम। ताज्जुब है हम पर, ताज्जुब है हम पर कि नबी की अजमत नहीं जान सके। ऐसी एक और रिवायत ओहद पहाड़ के बारे में भी आती है। ओहद पहाड़, क्या नबी से मोहब्बत देखो आप, नबी की मोहब्बत, कैसी अजमत नबी की, कि इंसान तो इंसान, फरिश्ते तो फरिश्ते, जिन्नात तो जिन्नात, नहीं बोलने वाली मखलूक भी नबी की इताअत करती है, नबी से मोहब्बत करती है। ये ओहद पहाड़ है लोगों, ये ओहद पहाड़ है जिससे नबी को मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। कभी जाना वो ओहद पहाड़ के मैदान में खड़े हो जाना, हजरत हमजा की भी वहां कब्र है, शोहदाए ओहद की वहां पर कब्रें हैं, वो ओहद के दामन में कभी जाकर देखना वो ओहद पहाड़ को, जिस ओहद पहाड़ से नबी करीम मोहब्बत करते थे। कौन सा पहाड़ है ये वही ओहद पहाड़ है जो नबी का इताअत और फरमा बरदार था, ये वही पहाड़ है। क्या हुआ? नबी है, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, चारों लोग हैं पहाड़ पर, ओहद पहाड़ पर। ये ओहद पहाड़ हिलने लग गया। नबी ने कहा, ए ओहद थम जा, ए ओहद रुक जा, कोई और नहीं है तुझ पर, एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद है। मैं नबी हूं, मेरे साथ सिद्दीक है, ये उमर और उस्मान शहीद होने वाले शोहदा है, ये दोनों शहीद है। ए ओहद रुक जा। ये ओहद पहाड़ की नबी की ताजीम थी, ये नबी की वसाअत और अज़मत और रिफ़अत थी कि वो ओहद पहाड़ नबी के एक जुमले से अपनी जगह थम गया। और नबी भी ओहद पहाड़ से कैसी मोहब्बत करते। एक दफा जिक्र हो गया सदका व खैरात का, सदका व खैरात का। नबी ने कहा, लोगों सुनो, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना होता मैं खैरात कर देता। अल्लाह अकबर। सवाब की बात आई। नबी ने कहा, जो बंदा किसी मुसलमान की जनाजे की नमाज पढ़ता है
اسے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، جو بندہ تدفین تک کھڑا ہوتا ہے اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ کہا قرات کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا 1 قرات 1 احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ پتھر نبی کی تعظیم، نبی کی اطاعت، نبی کے مقام کو جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی بعض روایتوں میں ایسا بھی آیا ہے، حضرت انس روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں آیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا میں مکے کے ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو آتے جاتے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ لوگوں یاد رکھو، یہ وہ نبی جس نبی کی عظمت اور مقام اللہ نے قرآن کی آیتوں میں بیان کیا، ان کی عظمت یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے، ہاں ان کی بات کو سرے خم تسلیم کر لیا جائے۔ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ آؤ ذرا یہ ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ پتھروں کو یہ بات کو سمجھنے کا شعور آ گیا، ہاں پتھروں کو یہ بات سمجھنے کا شعور آ گیا کہ مجھ پر نبی ہے، یہ بات نبی کی ہے، نبی کی بات کے آگے کسی اور کی بات نہیں۔ آج دیکھو امت کا ایک بڑا طبقہ نبی تو کر رہا ہے، سروں پر پٹیاں تو باندھ رہا ہے، ہاں چمک دھمک تو لگا رہا ہے، ناچ تو رہا ہے، فلاں بیکار کے کام تو خرافات تو کر رہا ہے، لیکن نبی کے کام کو یہ نہیں جانتا، نبی کے کام کو نہیں جانتا۔ وہ پتھروں سے گئے گزرے ہیں وہ لوگ جو نبی کے پیغام کو نہیں جانتے۔ آؤ اگر کوئی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، نبی کی ذات سے بھی محبت کرتا ہوں، نبی کی بات سے بھی محبت کرتا ہوں، آؤ ذرا یہ بڑے جنبے غفیر کو ہم یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، یہ پتھروں سے تم گئے گزرے تو نہیں ہو گئے جو پتھر نبی کی اطاعت میں نبی کے ایک جملے پر اپنے عمل کو تبدیل کر لیتا ہے، اور آج سالوں سے نبی کے یہ فرمان کو تمہارے سامنے حضرت علی نے رکھا، تم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ کیا کہا تھا حضرت علی نے؟ کہا تھا نبی کریم نے مجھے یہ حکم دیا سفر پر، اور جہاں مجھے ایک بالش سے اونچی خبر نظر آئے میں اسے برابر کر دوں۔ نہ تم نے اہل بیت کی لاج رکھی، نہ تم نے نبی کی عظمت کو جانا، صرف نبی کرتے ہو۔ آؤ نبی کی عظمت یہ ہے، وہ پتھر سے گئے گزرے نہ بنو، نبی کا فرمان ہے اونچی خبریں نہ بناؤ۔ ایک بالش سے اونچی خبر بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے، حضرت علی نے اونچی خبروں کو برابر کیا۔ کیا دعوے دار ہے یہ بڑا جنبے غفیر ہے۔ آؤ نا ذرا نبی کے مشن کی طرف آؤ ذرا نبی کی ذات سے تو محبت کرتے ہو، نبی کی یہ بات سے بھی محبت کرو کہ جبے خبے بڑی خبریں جو بنی ہوئی ہے یہ نبی کے حکم کے خلاف ہے۔ آؤ نبی کی محبت میں یہ خبروں کو برابر کرنے والے بنو، تبھی تو اصل میں چاہنے والے بنو گے۔ اصل تو محبت یہی ہے نا نبی سے، کہ نبی کی ذات کے ساتھ نبی کی بات سے محبت ہونی چاہیے، وگرنہ ایسے ہزاروں جلوس نکال لو، وگرنہ ایسے لاکھوں لوگوں کو جمع کر لو ایک دن کے لیے، وہ نبی سے محبت نہیں ہے، نبی کی بات سے محبت اصل محبت ہے میرے بھائیوں۔ دیکھو نبی کی عظمت کیا ہے، آپ دیکھو نبی کی عظمت یہ بھی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کے ساتھ ایک دفعہ سفر میں کیا مثالیں دینے لگا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مثالیں جا کر دینا ہے۔ کیا مثالیں؟ یہ مثالیں وہ مثالیں ہیں نبی کی عظمت کی وہ مثالیں ہیں، لوگوں کے سامنے رکھو۔ وہ جھاڑ، وہ پہاڑ، وہ پتھر، وہ شجر، وہ حجر جو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ سننے کی صلاحیت ہمیں سمجھ نہیں ہے، وہ کیسے بولتا ہے، وہ کیسے سنتا ہے، لیکن نبی کی اطاعت وہ کرتا ہے۔ کیا یہ بولنے والا انسان اس سے گئے گزرا ہو گیا؟ یہ سننے والا انسان اس سے گئے گزرا ہو گیا؟ اس کی مثالیں آپ کے سامنے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ نبی کے ساتھ سفر میں ہیں، اللہ کے نبی ایک جگہ رک گئے، کہا مجھے قضائے حاجت کو جانا ہے۔ دیکھا کوئی آڑ اور پردہ نہیں مل رہا ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ دور آگے گئے، ایک جھاڑ اور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور کہا آ میرے ساتھ، اللہ اکبر۔ ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور جھاڑ سے مخاطب ہو کر کہا
آ میرے ساتھ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ درخت نبی کی اطاعت میں نبی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اللہ اکبر. نبی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. نبی کریم نے 2 درختوں کو بلایا اور دونوں کو کہا تم آپس میں مل جاؤ. دونوں درخت آپس میں مل گئے, آڑ بن گئی, خزاں سے فارغ ہو گئے. اللہ اکبر. یہ نبی کی اطاعت کا جذبہ تھا. وہ مخلوق کے اندر جو بول نہیں سکتی, جو سن نہیں سکتی. تم اس سے گئے گزرے ہو گئے. تم اہل حدیثوں کو تانے دیتے ہو حدیثوں پر عمل کرنے پر, تم اہل حدیثوں کو تانے دیتے ہو سنت پر عمل کرنے پر. تم گئے گزرے ہو گئے ہو اس مخلوق سے بھی, وہ جھاڑوں سے, وہ پتھروں سے, وہ پہاڑوں سے گئے گزرے ہو گئے ہو کہ تمہارے سامنے علماء اہل حدیث چیخ چیخ کر حدیثیں رکھتے ہیں, نبی کی سنت رکھتے ہیں. تمہیں سمجھ نہیں اس بات کی. اللہ صحابہ کہتے ہیں وہ دونوں جھاڑ نبی کی اطاعت میں پیچھے پیچھے. اللہ اکبر. یہ نبی کی عظمت کہ پتھر تو پتھر, وہ زمینوں پر اگنے والے درخت بھی آپ کو پہچانتے ہیں. اللہ اکبر. کیا ہو گیا ہے انسانوں, کیا ہو گیا مسلمانوں کہ نبی کی یہ عظمت کو تم جان نہیں سک رہے. اللہ اکبر. نبی کی یہ مقام اور رفعت کو جان نہیں سک رہے. اللہ اکبر. عجیب و غریب قوم ہے, پوری ادھر سے ادھر بھاگ رہی, ادھر سے ادھر بھاگ رہی. یہی کہا اللہ کے نبی نے ایک وقت آئے گا بھوکے دسترخوان پہ جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں. کیسا ڈر کا ماحول ہے بھائی, کیسا ڈر کا ماحول ہے. ارے ہم اس بہادر نبی کے بہادر امتی ہیں, اس ہمت والے نبی کے ہمت والے امتی ہے, اور شجاع نبی کے شجاع امتی ہے کہ جس نبی کے متعلق صحابہ نے کیا کہا. خندق کا مسئلہ ہے, خندق کھودی جا رہی ہے. ہاں صحیح بخاری میں واقعہ نقل ہوا, صحابہ ہتھوڑیوں اور کڑھاڑیوں سے توڑ رہے پتھر. ایک پتھر ایسا بھی آگا ٹوٹ نہیں رہا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ پتھر ہے, ٹوٹتا نہیں ہے. دیکھو کیسے بہادر نبی تھے, کیسے جیالے نبی تھے, ایسے جیالے نبی, کیسے جیالے اور ہمت والے مرد مجاہد نبی. کہا آؤ میں اترتا ہوں, آؤ میں اترتا ہوں. ہاتھ میں ہتھوڑا لیا, بسم اللہ کہہ کر جیسے ہی ایک ضرب لگائی پتھر پر. صحابہ کہتے ہیں ابھی تک تو پتھر تھا, نبی کے ایک وار نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا. اللہ اکبر. اس بہادر نبی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مسئلوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بڑے بڑے مسئلے ہم نے جھیلے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح, ذرا اللہ کی طرف کتنے لوگوں نے رجوع کیا. بہت اچھا کیا آپ نے اسکین کیا, QR کوڈ آپ نے اسکین کیا, بہت اچھا کیا. ذرا اپنی ذات کا بھی اسکین کر لو, ذرا اپنے گناہوں کا بھی اسکین کر لو. جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے سب سے پہلے رجوع اللہ ہونا چاہیے. مسلمان کے یہاں سب سے پہلے اللہ کے یہاں رجوع ہونا چاہیے. وہ سلطان ہے کائناتوں کا, وہ بادشاہوں کا بادشاہ, وہ شہنشاہ ہے, اس کی حکومت چلتی ہے, اس کا حکم چلتا ہے کائناتوں کے اندر, اس کے دربار میں آنا چاہیے. دیکھو ذرا اتنے خطرات سر پر منڈلا رہے ہیں, کیا مسائل مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے. کیا مسجدیں ہماری بھر گئی, کیا مسجدیں ہماری بھر گئی, کیا اللہ کے در کو ہم نے بھر دیا, کیا یہ سر کو جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں رکھا. اللہ ہم تو کمزور ہے اللہ, لیکن تو طاقتور ہے اللہ. اللہ تیری بادشاہت چلتی ہے. اللہ ظالموں کی حکومت سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما. کیا مسلمان قوم ہے. ٹھیک ہے اسباب اپناؤ, ٹھیک ہے تم اسکین کرتے ہو کرو, تم سگنیچر کرتے ہو کرو. اس سے پہلے بھی سگنیچر کیمپین کی گئی تھی ٹرپل طلاق کے مسئلے پر. میں نہیں کہتا یہ اسباب نہ اپناؤ, اسباب اپناؤ لیکن مسبب الاسباب کو نہ چھوڑو, اسباب بنانے والے کو نہ چھوڑو. پہلے اسباب بنانے والے کے پاس آؤ, پھر اسباب کو اپناؤ. آج امت کا بڑا عجیب وتیرہ ہو گیا. لوگ بڑے جوش و خروج کے ساتھ یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ اس سبب کو اپنانا ہے, لیکن اسباب بنانے والے کی طرف آنے کے لیے کون کیمپین چلائے. فجر کے اندر بستیوں کی بستیاں سوئی پڑی ہوئی ہے, مسجدیں ویرانی کا شکوہ کر رہی ہے. لوگ آج بھی بچے کو حافظ بنانے سے کتراتے ہیں, آج بھی داڑھی والے کو بچی کا رشتہ دینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مؤذن امام کو بچی کا رشتہ نہیں دیا جاتا. عالموں کی عزت نہیں ہے, حافظوں کی عزت نہیں ہے, اور قوم کہتی ہے ہمیں اللہ عزت دے دے. اللہ اکبر. لوگوں پلٹنا ہوگا اللہ کی طرف.
طرف اسلام کی طرف پلٹنا ہوگا, رجوع کرنا ہوگا. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. زندگی میں جس دن موت کا وقت لکھا ہوگا مر جائیں گے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ ایمان کی حفاظت ہے لوگوں, اصل مسئلہ ایمان کی حفاظت ہے. فکر سب سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی ہونی چاہیے. مرتے مر جائیں, دلوں سے ایمان نہ جائیں, مرتے مر جائیں, جان نکل جائے, ایمان نہ نکلے زندگیوں سے. ذرا بلال کو یاد کر لینا کوئی مشکل آ جائے, ذرا خبیب کو یاد کر لینا جب کوئی مشکل آ جائے, ذرا یاد کر لینا میری ماں بہنوں سمیہ کو, ذرا یاد کر لینا حضرت طلحہ کو, ذرا عثمان بن عفان کو یاد کر لینا, ذرا یاد کر لینا عبد الرحمن ابن عوف کو, یاد کر لینا. ان کی چیخیں مکہ کی پہاڑیوں میں تمہیں آج بھی سنائی دیں گی کہ انہوں نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ سبق دیا. لوگوں مشکلیں بہت آئی ہیں, آنے والی ہیں, آئیں گی مشکلیں, جائیں گی. مشکلوں کا آنا جانا زندگی کا حصہ ہے. لوگوں مشکلوں سے گھبرا کر ایمان سے سودا کبھی نہ کرنا, لوگوں ایمان سے سودا نہ کرنا. آج کی یہ جو نسل ہے جیسے تیسے نکل جائے گی, آنے والی پیڑھی کی یہ فکر کر کے ہم کو جانا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ایمان پہ جیے, ایمان پہ مرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہر گھر میں حافظ و عالم بچے ہونے چاہیے. فکر ایمان کی کرو, فکر ایمان کی کرو. ایمان کی حفاظت ضروری ہے. نبی کی عظمت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا پہچانتے ہیں؟ پہاڑ پہچانتے ہیں نبی کی عظمت کو, جھاڑ پہچانتے ہیں نبی کی عظمت کو. اور کیا ہے, دیکھو ابو داؤد کی بڑی مشہور روایت ہے, ایک بڑی مشہور روایت. کیا روایت ہے مشہور؟ روایت یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے کھجور کے باغ میں گئے. انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ رونے کی آواز نکال رہا ہے. اللہ اکبر, آوازیں نکال رہا ہے اور آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہیں. کیا شفیق نبی ہے, کیا رحمت للعالمین نبی ہے, کیسے رحم دل نبی ہے یہ. اور نبی کی عظمت یہ ہے کہ وہ اونٹ روتا بھی تب ہے جب نبی جاتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کو دیکھ کر وہ اونٹ رونے لگ گیا. نبی نے کہا, کہاں ہے اس باغیچے کا مالک, ادھر بلاؤ. بلایا گیا, میں ہوں یا رسول اللہ. کہا تمہارے اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے ہم سے. اللہ اکبر. یہ جانور بھی نبی کو پہچانتے ہیں اللہ کا رسول ہونا, اللہ کا رسول ہونا. تمہارے اونٹ نے شکایت کی ہے ہمیں کہ تم اسے کھانا کم دیتے ہو, اسے کام زیادہ کرواتے ہو. یاد رکھو, اللہ سے ڈرو اپنے جانوروں کے معاملے میں, جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, ان کا حق ادا کرو. اللہ اکبر. جانور پہچانتے ہیں نبی کریم کو, جانور پہچانتے ہیں محمد رسول اللہ کو. اور انسان چوپاؤں سے بھی جو ہے نا بدتر ہو گیا. وہ جانوروں سے بھی, چار پیر والے جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا کہ ایک جانور اونٹ جان جاتا ہے محمد رسول اللہ کو, اور آج ایک انسان. اور نبی کی یہ تعلیم, نبی کا یہ عمل ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ لوگوں, محمد رسول اللہ یہ دنیا میں آئے تھے لوگوں کے آنسو پوچھنے کے لیے. محمد رسول اللہ یہ دنیا میں آئے تھے لوگوں کے آنسو پوچھنے کے لیے. یہ عمل ہے نبی کا. ذرا دیکھو تو صحیح, نبی کو جانوروں کے آنسو پسند نہیں ہے. اور آج امت کا ایک طبقہ ایسا ہے, گھر میں ماں رو رہی ہے, باپ رو رہا ہے, یہ ماں باپ کے آنسوؤں کا ان پر کوئی اثر نہیں, کوئی اثر نہیں ماں باپ کے آنسوؤں کا ان پر. ہاں, کوئی اثر نہیں. اپنے بھائیوں کے بہنوں کے آنسوؤں کا ان پر کوئی اثر نہیں, اپنے رشتہ داروں کے آنسوؤں کا ان پر کوئی اثر نہیں. لوگوں, محمد رسول اللہ آنسو پوچھنے کے لیے آئے تھے. کیا دل دہلانے والا واقعہ. حیدرآباد کی سرزمین پہ حیدرآباد والوں کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا حیثیت ہے. اللہ اکبر. معلوم نہیں کیسے ان سے غفلت ہو گئی, کیا معاملہ ہو گیا, لیکن وہ بوڑھیا کا واقعہ سن کے دل دہل گیا کہ وہ سڑکوں پہ رہنے والی بوڑھیا لاچار اور بے بس دم توڑ گئی. کسی غیروں نے لے کے دفنا دیا, بعد میں خاندان والوں کو پتا چلا. اللہ اکبر. لوگوں, محمد رسول اللہ لوگوں کے آنسو پوچھنے کے لیے آئے تھے, لوگوں کو رلانے کے لیے نہیں آئے تھے. خدا را ذرا آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ, رحماء بینہم کی دلیل مثال بن جاؤ, آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ محبت ہوگی جو دشمن سے لڑنے میں طاقت ہوگی, یہ محبت اور اتحاد ہوگا جو ہمیں مضبوط کرے گا. لوگوں کے آنسو پوچھنے والے بنو, لوگوں کو رلانے والے بنو گے,
یقین جانو اگر وہ ایک قطرہ آنسو دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہوئے نکل جائے گا، ان کی بد دعا رب تعالیٰ تک پہنچ جائے گی، یقین جانو تمہاری دنیا بھی تباہ ہوگی، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ محمد رسول اللہ کی عظمت کے جانور بھی آپ کو پہچانتے ہیں، جانور بھی آپ کو پہچانتے ہیں میرے بھائیوں۔ کیا ہے دیکھو آپ، آسمان کے فرشتے، ہاں انبیاء، ہاں جن اور جھاڑ اور پہاڑ اور یہ جانور، یہ ساری مخلوقات نبی کو جانتی اور پہچانتی ہے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے، اور آپ کی اطاعت میں ایک لمحے کی دیری نہیں کرتی۔ آپ ادھر حکم کریں ادھر عمل کر لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے اکثر محمد ابن عبداللہ سے تو محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد رسول اللہ سے محبت میں اگر کمی آئی، یقین جانو ہماری آخرت بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا آخرت بچانے والا۔ اپنے خاندانوں میں، اپنے دوست احباب میں یہ پیغام پھیلاؤ، کس سے محبت ضروری ہے؟ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ سے محبت ضروری ہے۔ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں کہ آپ یہ میرے پیغام کو سمجھے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نبی کریم کی جو عظمت، جو رفعت اور جو مقام ہے، اس کو سمجھ کر ویسا ہی مقام محمد رسول اللہ کو دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہر عمل میں نبی کریم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک ہمیں زندگی دے ایمان پر جینے کی توفیق دے، جب ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔